السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نماز کی عظمت و اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کے اندھیروں میں اس کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز دین اسلام کا رکن عظیم ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اس کی ادائیگی کا حکم ہے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں کفر اور اسلام کا فرق نماز کو بتایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے صالحہ نے عمر بھر نماز کی پابندی کی ہے۔ بزرگان دین میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے نماز کی ادائیگی میں غفلت کی ہو، بلکہ مقربین بارگاہ الہی کی اولین نشانی نماز ہی ہے، اور ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں کوئی فرد بے نماز نظر نہیں آتا۔ نماز کسی کو معاف نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری لمحات تک نماز ادا کی، اور یہی طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا۔ اقامت صلاۃ قرب اللہ کا وسیلہ ہے، جبکہ ترک صلاۃ انتہائی بدبختی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البلاغہ میں نماز کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جان لو کہ نماز اپنی عظمت، شان اور متقاضائے عقل و فطرت ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں خاص امتیاز رکھتی ہے، اور خدا شناس و خدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ معروف و مشہور، اور نفس کے تزکیہ اور ترتیب کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کی فضیلت، اس کے اوقات کی تعین و تجدید، اس کے شرائط و ارکان اور آداب و نوافل اور اس کی رخصتوں کے بیان کا وہ اہتمام کیا ہے جو عبادات و طاعات کی کسی دوسری قسم کے لیے نہیں کیا، اور خصوصیات و امتیازات کی وجہ سے نماز کو دین کا عظیم ترین شعار اور امتیازی نشان قرار دیا ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ عبادت تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ ایک نماز پڑھ چکنے کے بعد آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہتا تھا۔ نماز دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ نماز روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ برائیوں سے روکتی اور فحش کاموں سے دور رکھتی ہے، اخلاقی حسنہ پیدا کرتی ہے۔ نماز روح کو تقویت بخشنے کے ساتھ ساتھ کئی اعتبارات سے جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ نماز کے لیے وضو لازم ہے، اور وضو انسان کے جسم کو پاک و صاف رکھتا اور گندگی سے بچاتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، اور دعا سراسر عبادت ہے۔ پھر انسان کو عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز سے غافل شخص اپنے مقصد تخلیق سے ہی آگاہ نہیں، اور یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے نماز کو قیامت کے دن کا نور قرار دیا۔ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔
قیامت کی ان تاریکیوں میں نماز روشنی کا کام دے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز اپنی امت کے افراد کو اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء اس دن روشن ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہوں گے۔ اندھیرے میں روشنی ملنے کی قدر و قیمت وہی جان سکتا ہے جسے دنیا میں کسی وقت اندھیرے سے پالا پڑا ہو اور اس وقت وہ آگے قدم بڑھانے کے قابل بھی نہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دلیل ہوگی، یعنی آدمی کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی علامت ہوگی، اور اس بات پر شہادت دے رہی ہوگی کہ اس بندے نے اپنے خالق و مالک کی یاد میں زندگی گزاری ہے اور یہ ذکر الہی سے غافل نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو قیامت کے دن کامیاب قرار دیا گیا، اس سے زیادہ خوشبخت اور نصیبے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازی کے حرمان اور بدنصیبی کا بھی ذکر فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا بلکہ غفلت اور بے پرواہی کا رویہ اختیار کیے رکھا، اور قیامت کے اندھیرے میں روشنی سے محروم رہے گا۔ جس کے پاس نماز کا توشہ نہ ہوگا وہ وفاداری کی دلیل کہاں سے لائے گا؟ لہٰذا اس کے پاس اطاعت شعاری اور عبادت گزاری کا کوئی ثبوت نہ ہوگا، اور نتیجتاً وہ نجات بھی حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو اس موقع پر تہ دست پایا گیا اس کی ناکامی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے شخص کو قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف جیسے بدترین لوگوں کا ساتھی قرار دیا جائے گا، یعنی جس سزا کے وہ مستحق ہوں گے اسی سزا کا مستحق بے نمازی ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے والے کا انجام عاقبت کی کامیابی اور بے نمازی کا انجام بد واضح کر دیا۔ اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز کی اہمیت سے آگاہ ہو کر نہ صرف خود نماز کی پابندی کرے بلکہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور خاص طور پر اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرے تاکہ ان کے ساتھ سچی خیر خواہی کا حق ادا ہو سکے، کیونکہ حقیقی خیر خواہی یہی ہے کہ کسی فرد کو ابدی عذاب سے رہائی کی راہ پر ڈال دیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خود نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال کر دے اور اپنی رضا پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔